یہ نئی اسٹرائک فورس بنائی گئی ہے تو اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ ڈیپ پینیٹریشن دشمن کی ٹیریٹری کے اندر کرنے اور بہت ایکوریٹلی ان کے اہم ترین اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت ہے، اس کو آپریشنلائز کرنا اس کا مقصد ہے۔ بنیان المرصوص میں ہم نے اپنی اس صلاحیت کو ٹیسٹ بھی کر لیا کہ چند گھنٹوں کے اندر ہم نے ان کے درجنوں ٹارگیٹس کو بہت ایکوریٹلی ہٹ کیا۔ مشرق سے ہم چلتے ہوئے جائیں گے بھارت میں اور مغرب تک ہم اس کی صفائی کر دیں گے۔ کیا ہم اتنے ڈیپ پینیٹریٹ کر سکتے ہیں؟ ہماری روایتی بھی جو راکٹ اور میزائل صلاحیت ہے وہ اس سے کہیں زیادہ مہلک اور دور تر مار کرنے کی موجود ہے، جو کہ ابھی تک ہم نے استعمال نہیں کی ہے۔ عرض وطن یہ وعدہ ہے، مر کے بھی وعدہ نبھائیں گے، خون کے آخری قطرے تک ہم تیرا قرض چکائیں گے۔ 78 یوم آزادی کے موقع پہ ریاست پاکستان نے 25 کروڑ پاکستانیوں ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے حوالے سے ایک بڑی زبردست خبر دی، جب پرائم منسٹر شہباز شریف نے افواج پاکستان کے لیے ایک نئی آرمی راکٹ فورس کمانڈ یعنی ARFC بنانے کا اعلان کیا۔ ARFC کا اعلان ایک جانب پاکستانیوں کے لیے اپنی دفاعی قوت کو مضبوط تر بنانے کا خوشگوار پیغام تھا، تو دوسری جانب اہم بات یہ ہے کہ یہ بھارت کی پاکستان مخالف جنگی صلاحیت کے لیے ایک سخت پاکستانی وارننگ تھی۔ آج اس موقع پر میں آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان کرتا ہوں۔ جدید ٹیکنالوجی کی حامل اور دشمن کو ہر سمت سے نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھنے والی یہ فورس، یہ قوت ہماری روایتی جنگی صلاحیت کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے ایک اور سنگ میل ثابت ہوگا۔ آرمی راکٹ فورس کمانڈ پاکستان کے نیوکلیئر اثاثوں کی نگہبان اسٹریٹجک پلان ڈویژن سے علیحدہ ایک پیرلل کمانڈ ہوگی۔ یہ موبائل لانچرز سے میزائلز اور راکٹ سسٹمز کو کمانڈ کرے گی۔ پاک بھارت جنگ میں فتح 1 اور فتح 2 میزائل کی طرح اب ممکنہ کنونشنل وار میں یعنی کہ نان نیوکلیئر ماحول میں یہ نان نیوکلیئر میزائلز کی ہینڈلنگ اس فورس کی ذمہ داری ہوگی، یعنی کہ جو میزائلز یہ فورس استعمال کر رہی ہوگی وہ نان نیوکلیئر ہوں گے۔ یہ نئی راکٹ فورس لانگ رینج راکٹس اور فتح 1 اور فتح 2 طرز کے شارٹ ٹو میڈیم رینج کے گائیڈڈ میزائل سے دشمن پر حملہ آور ہوگی۔ گویا راکٹ فورس کسی نیوکلیئر جنگ کا تاثر لیے بغیر دشمن کے اہداف کو راکٹس اور میزائل سے ٹارگٹ کرے گی۔ اس ریجن میں چائنا، رشیا اور بھارت میں راکٹ فورسز موجود ہیں۔ پاکستان میں اس راکٹ فورس کا مقصد بھی کامبیٹ کیپیبلٹی کو ماڈرن ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنا ہے، یعنی بیلسٹک میزائلز، کروز میزائلز اور ممکنہ طور پر ہائپر سونک میزائلز کو ایک کمانڈ آرکیٹیکچر کے تحت یکجا کر دیا جائے۔ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ ہو یا اسرائیل اور ایران کی جنگ ہو یا پھر پاکستان اور بھارت کی حالیہ جنگ ہو، ان تمام وارز میں شارٹ رینج اور میڈیم رینج میزائلز بہت مؤثر ہتھیار ثابت ہوئے ہیں۔ بھارت کے ڈیفنس اینالسٹ پراوین سہانی کا کہنا ہے کہ مستقبل میں اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تو پاکستان ایئر فورس اور راکٹ فورس فرنٹ لائن پر آپریشنل ہوں گے اور چائنا کا سیٹلائٹ سسٹم ان کے بقور ان کو ایک ایک لمحے سے آگاہ کر رہا ہوگا۔ There is no doubt that this new command is inspired by the PLA rocket force. Therefore, like the PLA rocket force, I expect all the land-based missiles of Pakistan that it has today, the conventional missiles and the nuclear missiles, and the ones that it will get in future, including the hypersonic cruise missiles from the PLA, they will all come under this command. And now it seems China has taken the decision to fully support the Pakistan military to become the leading military power in the region. In other words, in the next war with India, on the Pakistan side, we will see the Pakistan Air Force and this new command of the army both operating at the operational level of war where the war outcome is determined, and they will be fully supported by China's Beidou system, the satellite constellation, which will provide round the clock situation awareness, and it will also help the Pakistan missiles for precision firing. In other words, the whole thing about establishing a air superiority or a limited air superiority will now be done by these two.
which is the Pakistan Air Force and this new command. بے شک پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں کی پوری دنیا معترف ہے. اب تمام نان نیوکلیئر میسائلز اور اس کے تمام ایسٹس کو آرمی راکٹ فورس کمانڈ کے تحت سینٹرلائز کرنے سے پہلے سے بھی زیادہ کوآرڈینیٹڈ، ریپڈ اور درست اسٹرائکس کی صلاحیت پیدا ہو. آرمی راکٹ فورس کمانڈ اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان زمینی آپریشنز کو سپورٹ کرنے سے آگے بڑھ کر اسٹریٹجک لیول پر اسٹینڈ آف اسٹرائک مشن پہ جا رہا ہے، جس کا مقصد دشمن کے ڈیفنس انفراسٹرکچر کو حرکت میں آنے سے پہلے ہی تباہ کر دینا ہے. بہت بڑی صلاحیت ہے جو پاکستان حاصل کر رہا ہے، اس کو آرگنائز کر رہا ہے. پس منظر میں پاکستان بھارت کی مئی کی جنگ ہے، جس سے ماشاءاللہ پاکستان کو زبردست فتح نصیب ہوئی. آنے والے کامبیٹ میں اس کی اہمیت بے پناہ ہوگی. ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں. ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید محمد علی، اسٹریٹجک امور، ڈیفنس امور کے ماہر ہیں. بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. پہلے تو بتائیے کہ یہ جو ایک نیا پیرلل سسٹم بنایا گیا ہے یا ایک نئی اسٹرائک فورس بنائی گئی ہے، تو اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت یہ کیوں پڑی؟ بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے ایک اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا. دیکھیں، ابتدائی طور پہ میں سمجھتا ہوں 3 بنیادی محرکات ہیں جس کے پیش نظر اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ کمانڈ سٹرکچر آرمی کی تحت قائم کیا جانا ضروری ہے، تاکہ جو تیزی سے ہماری راکٹ اور میزائل فورسز کی صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہے اس کو ایک مربوط اور مستحکم باضابطہ نظام کے تحت لایا جائے. یہ تو ایک بنیادی سوچ ہے، لیکن اس کی جو بنیادی ٹیکنیکل یا آپریشنل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں اس طرح آرٹلری کی ایک کور پاکستان آرمی میں ہوتی ہے جو کہ روایتی طور پہ توپ خانے کے شعبے سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 85 ملی میٹر سے لے کے 203 ملی میٹر دہانے کی توپیں جو ہیں وہ اس کے نظام کا حصہ ہوتی ہیں، جو کہ تقریباً 30 کلومیٹر سے تک مار کر سکتی ہیں. اور کچھ آپ جانتے ہیں کہ ملٹی بیرل راکٹ لانچرز ہوتے ہیں، تقریباً 122 ملی میٹر کے بھی ہوتے ہیں، جو 30 سے 40 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جو بنیادی فرق اس ڈیڈیکیٹڈ پاکستان آرمی کی راکٹ کمانڈ کے تحت ڈیولپ کیا جا رہا ہے وہ اس صلاحیت کو آپریشنلائز کرنا ہے ایک مربوط نظام کے تحت، جو کہ روایتی آرٹلری کے جو ہتھیار ہیں اس کے بیونڈ ہے، لیکن جو ہمارے تصویراتی ڈیلیوری سسٹمز ہیں اس سے پہلے ایک ہماری بہت مؤثر اور ڈیپ پینیٹریشن دشمن کی ٹیریٹری کے اندر کرنے اور بہت ایکوریٹلی ان کے اہم ترین اہداف کو جو نشانہ بنانے کی صلاحیت ہے اس کو آپریشنلائز کرنا اس کا مقصد ہے. اور تیسری چیز جو ڈاکٹرائنل لیول پہ دیکھا جائے تو بہت زیادہ بات مغربی حلقوں میں کی جاتی ہے کہ جناب یہ ایٹمی جنگ کے خطرات بڑھ رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ جو بھارت کی خواہش اور خواب رہا ہے تقریباً آپ سمجھ لیں 15 سال سے کہ جناب پاکستان کے نیوکلیر تھریش ہولڈ جو بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے تحت کوئی سپیس کریٹ کی جائے لمیٹڈ کانفلکٹ کی. تو ابھی ہم نے بنیاد المرصوص میں جتنا مؤثر اور بروقت اور بھرپور انداز میں فتح 1 فتح 2 کا استعمال کیا جوابی کارروائی کے لیے، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم سستے اور بڑی تعداد میں راکٹ جو کہ بہت ایکوریٹ ہیں ان کو استعمال کر کے اپنے اہداف کو اچیو کرنے کے قابل ہیں، اور ہمیں فوری طور پہ نیوکلیر ہتھیاروں تک رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ آسان الفاظ میں ہم نے ایک طرح سے اس صلاحیت کے ذریعے سے اپنے نیوکلیر تھریش ہولڈ کو بلند کر دیا ہے، اور بھارت پہ یہ چیز واضح کر دی ہے کہ لمیٹڈ کانفلکٹ کے اندر بھی جو اس کی سپیس تلاش کرنے کی کوشش ہے اس میں اس کو بہت ایکوریٹ، ٹائملی اور بہت ہی بڑا نقصان ادا کرنا پڑے گا. تو ہم نے ڈاکٹرائنل لیول پہ بھی بھارت کو یہ سگنل اور پیغام دے دیا ہے اور اس صلاحیت کے ڈیمونسٹریشن کے تحت. اور آخری بات یہ ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے بالکل کلیئر ایک ڈاکٹرائنل شفٹ آیا ہے کہ ہم نے دنیا کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ جو ہماری اسٹریٹجک فورسز ہیں وہ جس طرح کے ہمارے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے تحت کام کرتی ہیں، جن کا مخصوص اور فوکسڈ رول تصویراتی
صلاحیت کو مینٹین کرنا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے اور علاقے تو میں امن کو قائم رکھنا ہے، لیکن اس سے یہ مختلف کمان ہے جو کہ آرمی کے زیر تو سایہ کام کرے محمد گی۔ علی صاحب، یہ جو آپ نے 2 بار استعمال کیا اصطلاح تصویراتی، تو میں ایک عام اپنے پاکستانی ناظر کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں وہ اس کا وہی تصویراتی ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ تو اب نیا نظام ہم نے تشکیل دیا ہے جس کا اعلان جو ہے ہم نے 78ویں یوم آزادی پہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے کیا، اس سے پہلے کیا نظام تھا جس کے تحت یہ تمام سسٹم کام کر رہا تھا؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ اگر آپ 1998 سے دیکھیں تو 27 سال کے دوران 2 چیزیں ہمارے نظام کے اندر، ہمارے فیصلہ سازی کے اندر اور ہمارے کمانڈ سٹرکچر کے اندر ایوالو ہوئی ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ دنیا کے کسی بھی ذمہ دار ایٹمی طاقت کی طرح پاکستان نے بھی جیسے جیسے اپنے نظام اور صلاحیت میں اضافہ کیا، اس کے تحت ایک ذمہ دار طاقت کے طور پہ یہ انشور کیا کہ اس کا جو کمانڈ سٹرکچر ہے، اس کی ٹریننگ کا، لاجسٹکس کا، مینٹیننس کا، آپریشنز کا، ٹریننگ کا جو نظام ہے وہ بڑا محفوظ اور متنوع اور مکمل ہونا چاہیے۔ اسی سوچ کے تحت آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسٹریٹجک پلانز ڈویژن قائم کیا، جس کا ڈیڈیکیٹڈ رول یہ تھا کہ ہمارے جو تصویراتی صلاحیت ہے، یعنی کہ ایٹمی صلاحیت ہے، اس کے حصول، اس کی حفاظت، اس کی مینٹیننس، اس کی ٹریننگ، اس کے استعمال کے حوالے سے ایک ڈیڈیکیٹڈ ادارہ ہو۔ اور پھر اس کے تحت آپ جانتے ہیں کہ 3 اسٹریٹجک فورسز قائم کی گئیں: ایئر فورس اسٹریٹجک فورس کمان، آرمی اسٹریٹجک فورس کمان اور بحریہ کی نیول اسٹریٹجک فورس کمان، جو کہ ہمارے 3 جو آپ یوں سمجھیں کہ پلرز ہیں ہمارے نیوکلیئر ٹرائیڈ کے، اس کا وہ حصہ ہیں۔ لیکن فیصلہ سازی کے لیول پہ آپ جانتے ہیں کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ NCA ایکٹ کے مطابق پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا ہے، جس کو، اور اس کمیٹی میں 4 جو پاکستان کے وفاقی وزیر ہیں، وزیر داخلہ، وزیر خزانہ، وزیر خارجہ اور اس کے علاوہ وزیر دفاع، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ اور وزیر دفاع، یہ 4 وزیر اس میں شامل ہوتے ہیں، اور 4 4 سٹار آفیسرز جو ہیں، تینوں فورسز کے سربراہ، آرمی، ایئر فورس، نیوی، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اس کے ممبر ہوتے ہیں، اور یہ کمیٹی جو ہے مل کر تمام اہم ترین تصویراتی پلانز اور فیصلوں کے حوالے سے فیصلہ سازی کا کام کرتی ہے۔ اب یہ میں بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ نظام جو اب تشکیل دیا جا رہا ہے آرمی کے تحت، یہ اس سے یکسر مختلف ہے، اور اس کی وجہ 3 ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ تصویراتی ہتھیار لے جانے والے میزائل اور راکٹس نہیں ہیں، یہ روایتی ہتھیار کیری کرنے والے، جس کو کنونشنل میونیشن کہا جاتا ہے، وہ کیری کرتے ہیں، یعنی کہ ان کا مقصد روایتی جنگ میں استعمال ہے۔ نمبر 1۔ اچھا، یہ بتانا ضروری اس لیے ہے کہ عالمی برادری اور بھارت کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ یہ کوئی تصویراتی ہتھیار کا استعمال نہیں ہو رہا ہے، یہ کوئی ہم نیوکلیئر تھریش ہولڈ کے پاس نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ہم روایتی صلاحیت کو ڈیولپ کر رہے ہیں، روایتی جنگ کو پریونٹ کرنے کے لیے یا اس پہ دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے یا اپنے دفاع کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آرمی کی جو لیڈرشپ اور کمانڈ سٹرکچر ہے اس کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق محض لینڈ وارفیئر سے ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کیوں کیا گیا، کیونکہ بنیان المرصوص میں ہم نے اپنی اس صلاحیت کو ٹیسٹ بھی کر لیا، ڈیمونسٹریٹ بھی کر لیا، استعمال بھی کر دیا کہ چند گھنٹوں کے اندر ہم نے ان کے درجنوں ٹارگٹس کو بہت ایکوریٹلی اور سوئفٹلی ہٹ کیا۔ جو نئی صلاحیت اس فتح 1 اور 2 کی شکل میں ہم نے استعمال کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات ہے، یہ ہمارس کا ایک سسٹم ہے، امریکہ نے یہ کانسیپٹ ڈیولپ کیا، اس کو پھر یوکرین وار میں رشیا کے خلاف استعمال کیا، یوکرین کی فورسز نے اپنے سے کہیں بڑی فورسز کے خلاف کامیابی۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ شوٹ اینڈ سوٹ کی کیپیبلٹی ہوتی ہے، یہ بہت ہائیلی موبائل ہوتے ہیں راکٹ لانچز۔ آپ نے جس طرح دیکھا ہوگا تصویروں میں، جو فتح 1 ہے وہ تقریباً 8 راکٹس اس کی ایک گاڑی کیری کرتی ہے اور جو ریڈی ٹو فائر ہوتے ہیں، اور فتح 2 جو ہے وہ 2 میزائل کیری کرتی ہے، اور فتح 1 کی رینج اباؤٹ 140 کلومیٹر اور فتح 2 کی 400 کلومیٹر ہے، لیکن یہ انتہائی ایکوریٹ ہے، چند میٹر کے اندر یہ 140 کلومیٹر دور ایکوریٹلی اپنے ٹارگٹ کو تباہ کر سکتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی ایکوریسی، اس کی جو فائر پاور ہے، اور بہت تیزی سے موو کرنا
اور پھر ری لوڈ کی کیپیسٹی کہ آپ فوری طور پہ جگہ سے موو کریں تک اگر جوابی وار دشمن کی طرف سے آئے تو اس سے بچا جا سکے, فوری طور پہ ری لوڈ کر کے آپ دوبارہ نیا سیلوو لانچ کر سکتے ہیں. تو یہ اوفینسو کیپیبلٹی بہت زبردست ہے. یہ ہمارے نیوکلیر تھریش ہولڈ کو بھی اسٹرینتھن کرتی ہے, نیوکلیر ڈیٹرنس کو بھی ری انفورس کرتی ہے, اور دشمن کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے سے پہلے ہی آپ کو دندان شکن جواب دینے کی صلاحیت اور تیاری رکھتے ہیں. محمد علی صاحب, تو یہ کمپیٹیبل ہے برہموس سے جو کہ بھارت نے استعمال کیا ہمارے خلاف حالیہ جنگ میں, یا اس کے لیے ہمارے پاس دوسری کیپیسٹی ہے جو کہ ایس پی ڈی کے پاس ہوتی ہے, لیکن اس کا بھی کنونشنل کیا استعمال ہو سکتا ہے؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو ان کی رینج ہے, آپ نے فرمایا 400 کلومیٹر تک ہے, لیکن اگر ہمیں 600 جانا ہو یا 700 جانا ہو, اور کیا یہ سیپریٹلی کیا یہ برہموس کمپیٹیبل ہے؟ اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ برہموس اور فتح 1 فتح 2 دو مختلف نوعیت کے ہتھیار ہیں کئی اعتبار سے. نمبر 1, پہلی بار ٹیکنالوجی کی بات کر لیتے ہیں. برہموس ایک کروز میسائل ہے نمبر 1, اور اس کی 3 ورژنس اویلیبل ہیں, موجود ہیں. زمین سے زمین تک مار کرنے والا, فضا سے زمین تک مار کرنے والا جو SU-30M کیری کرتا ہے, اور تیسرا سمندر سے لانچ ہونے والا. تو یہ جو ابھی تک فتح 1 فتح 2 ہم نے ڈیمونسٹریٹ اور ٹیسٹ کیا ہے, ابھی تک وہ لینڈ ٹو لینڈ بیسیکلی زمین کی سطح سے زمین کی سطح تک مار کرنے والا ہے. دوسری بات یہ کہ ان کی ٹیکنالوجی میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ چونکہ ایک سپر سونک کروز میزائل ہے, برہموس تقریباً آواز کی رفتار سے 2.8 ٹائمز یعنی 2.8 ماک کی رفتار سے وہ ٹریول کرتا ہے. تو اس کی جو پروپلشن سسٹم ہے اور اس کی جو گائیڈنس سسٹم ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. اچھا, اور وہ عمومی طور پہ سیلوو میں اس طرح فائر نہیں کیا جاتا. یہ جو ہے اس کے جو ایڈوانٹیجز ہیں فتح 1 فتح 2 کے, ایک پہلی بات یہ کہ یہ برہموس کے مقابلے میں جو کہ بڑا بیش قیمت ہتھیار ہے, کسی حد تک کاسٹ افیکٹو ہتھیار ہے, اور ہم ایک سیلوو میں فائر کرتے ہیں. جب ہم سیلوو میں فائر کرتے ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک 8 جو اس کے راکٹس ہیں وہ ہم چند سیکنڈ کے اندر داغ سکتے ہیں ایک ہی گاڑی میں سے. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر لیٹ سے 300 کلو کا اس کا وار ہیڈ ہے, تو تقریباً 2.4 ٹن کے قریب جو آتشگیر مادہ ہے وہ چند میٹر کی ایکوریسی کے اندر 140 کلومیٹر دور بہت ایکوریٹلی آپ پہنچا سکتے ہیں. تو اچھا, یہ ایک بوچھاڑ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دوسری طرف بڑا زبردست S-400 یا آکاش یا براک 8 جیسا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ہو, تو اس کے لیے 8 جو میزائلز بیک وقت اس پہ حملہ آور ہو رہے ہوتے ہیں مختلف زاویوں اور ٹریجیکٹری سے, ان کو ڈیفیٹ کرنا, کاؤنٹر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر وہ 1 یا 2 کو کاؤنٹر کر بھی لے تو کئی میزائل اس شیلڈ کے اندر سے گزر جائیں گے اور ٹارگٹ پھر بھی نیوٹرلائز ہو جائے گا. تو یہ زیادہ مہلک بھی ہے اور زیادہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے. اور تیسری بات, جس انداز میں ہم نے استعمال کیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر پچھلے 4 سالوں میں بہت زیادہ ہم نے ایک بڑا سٹاک پائل اس کا ڈیولپ کر لیا ہے, جس کے ذریعے سے اگر یہ طویل جنگ بھی ہو تو ہم سسٹین کر سکتے ہیں اس کو. جبکہ برہموس چونکہ بیش قیمت ہے اور مہنگی ٹیکنالوجی ہے, تو اس کو پروڈیوس ماس لیول پہ کرنا بھارت کے لیے اتنا مشکل ہوگا, پلس وہ زیادہ کاسٹلی بھی ہے. پلس آخری جو ہماری آپریشن بنیان المرصوص تھا, آپ کو یاد ہوگا ہم نے 2 برہموس کی سٹوریج سائٹس کو بھی ڈسٹروائے کر دیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ان کے جو ذخیرہ فیوچر میں بھی استعمال کے لیے دستیاب ہے اس میں بھی کافی کمی آئی ہے. جبکہ اس کی جو شوٹ اینڈ سکوٹ کیپیبلٹی ہے, آپ لانچ کریں اور فوراً وہ ٹرک جو ہے چند کلومیٹر دور موو کر جائے گا اور دشمن کو ایگزیکٹلی پتہ نہیں چلے گا اس وقت یہ کہاں موجود ہے, اور ایک نئے اینگل سے, نئی جگہ سے نیا سیلوو لانچ کیا جائے گا. تو یہ زیادہ سیف بھی ہے, زیادہ ایکوریٹ بھی ہے, کاسٹ افیکٹو بھی ہے, موبائل بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کاسٹ افیکٹو فورس ملٹی پلائر کے طور پہ ہم نے اس کو ڈیمونسٹریٹ, ٹیسٹ اور استعمال کیا ہے. تو محمد صاحب, ہم نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران, چند دنوں کے دوران 2 بار بھارت کو بتایا ہے کہ اگلا انکاؤنٹر کے اندر جو ہے ہماری حکمت عملی یہ ہوگی کہ ہم مشرق سے شروع کریں گے اور ہم مغرب کی طرف جائیں گے, اور یہ تمام جو ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ایک یہ تباہی کی تصویر جو ہے یہ انشاءاللہ بنے گی. آرمی چیف نے بھی یہ بات کی جو کوٹ ہوئی ہے, اور دوسری جانب DGISPR نے اکانومسٹ کے انٹرویو میں اس کی بات کی ہے. یہ جو ہماری اس وقت کی صلاحیت ہے, کنونشنل صلاحیت جو ہے, یہ جو ہماری اسٹریٹجی جس کی بات کی کہ مشرق سے ہم چلتے ہوئے جائیں گے بھارت میں اور مغرب تک ہم اس کی صفائی کر دیں گے, یہ جو ہے وہ اسی اسفیئر کے اندر ہے جو کہ ہم جس کی ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہم
ایس پی ڈی کی بات نہیں کر رہے ہیں. جی بالکل، آپ نے صحیح میں آپ سے متفق ہوں، صحیح اندازہ لگایا آپ نے. اور اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتا ہوں مشرق سے مغرب کا جی. کیا مطلب ہے. دیکھیں، اس کے حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں کی گئیں کہ بنگلہ دیش سے کیا جائے گا یا ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے، تصویراتی ہتھیار استعمال نہ کر لیں. تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. بنیادی طور پہ اس میسج میں ڈی جی ایس پی آر کے دو اسٹریٹجک سگنلز ہیں بھارت کے لیے. اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ واقعی وزیر دفاع نے بھی، خواجہ آصف صاحب نے بھی کچھ عرصہ قبل یہ بات کی تھی ایک اور انداز میں، کہ ابھی تک بھی ہم نے کسی حد تک صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے، ریسٹرینٹ ظاہر کیا ہے، اور ہم نے صرف کاؤنٹر فورس ٹارگیٹنگ کی ہے جوابی کارروائی میں. ہم نے کاؤنٹر ویلیو ٹارگیٹنگ نہیں کی ہے. اچھا، میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. مشرق سے حملہ کرنا یا کاؤنٹر فورس اور کاؤنٹر ویلیو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابھی تک ہم نے جو جوابی کارروائی کی 10 مئی کو، وہ ہم نے صرف ان پلیٹ فارمز، بیسز اور لوکیشنز کو ٹارگٹ کیا جہاں سے براہ راست پاکستان کے خلاف جارحیت کی گئی تھی کسی بھی انداز میں، طیاروں کے ذریعے، ڈرونز کے ذریعے، میزائلوں کے ذریعے. ہم نے بہت احتیاط اور ذمہ داری سے ان کو ٹارگٹ کیا. کسی سویلین اور انسٹالیشن کو ہم نے ٹارگٹ نہیں کیا عالمی قوانین کے عین مطابق. لیکن اگر یہ پیغام جو ہے، یہ بیش قیمت پیغام بھارت کو سمجھنے میں ابھی بھی مشکل ہو رہی ہے، اور وہ مستقبل میں بھی کوئی اس نوعیت کی غیر ذمہ دارانہ جارحیت کی خواہش یا کوشش کرے، تو اس کے لیے پیغام یہ ہے کہ ابھی ہم نے بہت کم صلاحیت کا استعمال اور ڈیمونسٹریشن کی ہے. ہمارے پاس اس سے کہیں زیادہ مؤثر اور زیادہ تکلیف دہ اور نقصان پہنچانے والی روایتی صلاحیت بھی موجود ہے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈیپ پینیٹریشن کر سکتے ہیں، بہت ڈیپ ان کے جو اہم ترین انسٹالیشنز ہیں، بیسز ہیں، کمانڈ سینٹرز ہیں، یا ان کی معیشت اور دفاع کے اوپر جن تنصیبات کا ان انسٹالیشنز اور فیسلٹیز کا دار و مدار ہے، ان کو بھی براہ راست ہم نشانہ بنا سکتے ہیں. صرف ہم وہ جو ان کے بیسز اور فورسز ہمارے خلاف بارڈر کے قریب ڈپلائیڈ ہیں، صرف ان کو تک ٹارگیٹنگ ہم فیوچر میں محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ عین ممکن ہے کہ جہاں وہ ان کے کمانڈ سینٹرز موجود ہیں، جہاں ان کے مین بیسز موجود ہیں، جہاں ان کی فیکٹریز موجود ہیں، جہاں ان کے اسمبلی پلانٹس موجود ہیں، وہاں تک ہم ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں بہت ڈیپلی انڈیا کی ٹیریٹری کے اندر جا کے. اور ہماری اوپر کوئی مجبوری یا ریسٹرکشن نہیں ہے کہ ہم صرف بارڈر کے قریب جو ان کی دفاعی تنصیبات ہیں یا آفنسو فارمیشن ان کو ٹارگٹ کریں. اور جب ہم ان کو نقصان پہنچائیں گے تو بھارت کی یہ خواہش یا کوشش کہ وہ اس کی روایتی فورسز پاکستان کے بارڈر کے قریب اپنی جارحانہ کارروائیاں جاری رکھیں، ان کی صلاحیت بری طرح متاثر ہو جائے گی. کیونکہ وہ فیکٹریز اور پلانٹس جہاں وہ میزائل اور طیارے بنائے مینٹین کیے جا رہے ہیں، اگر ان کو ہم نے تباہ کر دیا تو آپ کے پاس اپنی اوفینسو فارمیشن کی لاجسٹکس اور ایمونیشن کی سپلائی مینٹین کرنا ممکن نہیں رہے گا. اس کا یہ مطلب ہے. تو ہم اپنی ٹارگٹنگ کو اپنی بڑھتی ہوئی صلاحیت کے عین مطابق ایک طرح سے ریویو کر رہے ہیں، ریفائن کر رہے ہیں، اور بھارت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ایک تو ہمارا نیوکلیئر تھریش ہولڈ پہلے سے بلند ہو گیا ہے، ہمارا ڈیٹرنس زیادہ فل اسپیکٹرم اور زیادہ کمپریہنسو ہے، اور آپ کے پاس بالکل اسپیس کسی نوعیت، کسی معیار، کسی لیول کی ایسکلیشن اور تھریٹ کی ایسی نہیں ہے جس کا آپ کو بہت زیادہ بھاری نقصان اور خمیازہ نہ ادا کرنا پڑے. اور چاہے وہ یہ سپرسونک براموس ہو یا اور جو بھی ان کا آرسنل ہے وہ ہو. اور یہ بھی مجھے سمجھائیے گا معاملہ صاحب ہمارے ناظرین کو بھی، کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہماری راکٹ فورس ہوگی اور جو اس کی کیپیسٹی ہے، جو اس کی کیپیبلٹیز ہیں، وہ ہمیں 400 کلومیٹر تک پینیٹریٹ کرنے کی صلاحیت دیتی ہے. مان لیجئے کہ اگلا جو ایڈونچر اگر کرتا ہے بھارت اور وہ تھوڑا پھیلتا ہے، اس میں ہمیں زیادہ پینیٹریشن کی ضرورت ہے. ہمیں 400 کلومیٹر نہیں، ہمیں 500 جانا ہے، ہمیں 600 جانا ہے، یا 700 کلومیٹر جا کے کسی ٹارگٹ کو ہٹ کرنا ہے. تو اسٹریٹجک ریلم کے اندر ہمارے پاس وہ صلاحیت موجود ہے، چاہے وہ ابھی جو ہماری کمانڈ فورس، راکٹ کمانڈ فورس بن رہی ہے، اس کے باہر ہو. لیکن وہ کیا ہم اتنے ڈیپ پینیٹریٹ کر سکتے ہیں؟ مختصراً اور اہم جواب آپ کے بہت اہم سوال کا یہ ہے کہ ہماری روایتی بھی جو راکٹ اور میزائل صلاحیت ہے وہ اس سے کہیں زیادہ
مہلک اور دور تر مار کرنے کی موجود ہے، جو کہ ابھی تک ہم نے استعمال نہیں کی ہے، اور اس میں یہی ایک سگنل ہے کہ ہمیں فوری طور پہ اپنے تصویراتی ہتھیاروں کو رینج کی وجہ سے یا نقصان بڑے پیمانے پہ پہنچانے کے لیے کی ضرورت کے تحت استعمال کرنے کی فوری طور پہ ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس اسی نوعیت کے فتح 1 فتح 2 سے ملتے جلتے زیادہ مہلک اور زیادہ دور تک مار کرنے والے انتہائی ایکوریٹ راکٹس اور میزائل موجود ہیں، جو روایتی میونیشن کے ذریعے بھی بھارت کو بہت ڈیپ پینیٹریشن کر کے اہم ترین ان کی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ابھی ہم نے ان کا استعمال نہیں کیا ہے۔ تو یہ بات واضح کرنا ضروری ہے، اور تصویراتی جو بات ہے اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہم نے فوری طور پہ ہمیں اپنے تصویراتی ہتھیار یا اسٹریٹجک جو ڈیلیوری سسٹمز ہیں ان سے رجوع کرنا ہماری کوئی مجبوری یا کمپلشن نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی مس پرسیپشن جو کہ مغربی اور بھارتی حلقوں میں پائی جاتی ہے کہ جناب پاکستان تو فوری طور پہ تھریش ہولڈ اس کا آ جائے گا اور وہ نیوکلیر برنک مین شپ کریں گے، بلکہ اس طرح کے کچھ الزامات آرمی چیف کے حوالے سے کچھ لگائے بھی گئے پچھلے دنوں کہ جناب یہ ایٹمی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو بھئی ان کو بتانا یہ چاہیے کہ ہمیں ایٹمی دھمکی فوری دیر پہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ ہی کے پروگرام پہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک چیز بڑی واضح کی تھی بنیان المرصوص کے اوپر جب ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جناب جب 10 تاریخ کو 7:30 بجے صبح بھارت نے فون کیا چند گھنٹوں کی ہماری جوابی کارروائی کے بعد کہ جناب ہم سیز فائر چاہتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کامران صاحب کہ اسی دن ان کی جو خاتون اسپوکس پرسن تھیں ان کی ملٹری کی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم سیز فائر چاہتے ہیں۔ پاکستان نے تو نہیں کہا تھا، نہ ان کے ڈپلومیٹ نے کہا، ان کے پولیٹیکل لیڈرشپ نے کہا، نہ ہمارے ملٹری کے ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ ہم فوری جنگ بندی چاہتے ہیں۔ یہ تو بھارت کی جانب سے بائیلیٹرلی ہاٹ لائن کے اوپر بھی کہا گیا، امریکہ کو بھی کہا گیا، اور پریس کے ذریعے سے باضابطہ طور پہ ان کے فوج کی ترجمان کہہ رہی ہیں کہ بھائی ہم جنگ بندی چاہتے ہیں، اور ہمارے 26 ٹارگٹس ڈسٹروائے کر دیے ہیں پاکستان نے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو جوابی کارروائی انتہائی محدود تھی، انتہائی کم وقت میں تھی، لیکن وہ اتنی مہلک اور کارگر تھی کہ بھارت اس کی تاب نہیں لا سکا۔ تو اس کی صبر و ضبط جو ہے، اس کو برداشت اور ایبزارب کرنے کی صلاحیت، اس کا شیرازہ اور اس کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، یعنی کہ یوں لگتا ہے کہ وہ اپنی تھریش ہولڈ کے زیادہ قریب تھے۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ فوراً ہم جنگ بند کرنا چاہتے ہیں، ہم نے یہ کہا، اور مجھے آرمی چیف نے خود بتایا کہ جناب آپ اگر بند کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن جب ہمیں ہمارے غیر ملکی دوستوں نے کہا تو ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کشمیر پہ مذاکرات شروع کریں تو ہم بند کر دیتے ہیں۔ اس کنڈیشن کی کو سیکیور اور اس گارنٹی کو سیکیور کرنے کے بعد ہم نے جنگ بندی پہ آمادگی ظاہر کی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تھریش ہولڈ بھارت کا حقیقت میں دنیا کی مس پرسیپشن سے بالاتر ہوتے ہوئے شاید پاکستان کے مقابلے میں زیادہ لو ہے۔ محمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی ہم ایک شاید تاثر یہ بن رہا ہے کہ جو بھی ہماری یہ جو راکٹ کیپیسٹی ہے، جو ہماری نئی جو راکٹ فورس کمانڈ ہے، یہ بیسکلی ہم یہ ایک لینڈ طریقہ کار ہے، یہ لینڈ پلیٹ فارمز ہیں جو آرمی اس کو استعمال کرے گی، لیکن یہ جو ہماری کیپیسٹی ہے جو کہ راکٹ ہے، یہ ساری چیزیں یہ ہمارے دوسرے پلیٹ فارم جو ہیں، جو ایئر فورس کے یا نیول جو ہیں، وہ بھی اس سے اکوپڈ ہے نا۔ گو کہ بنیادی کام تو یہ آرمی راکٹ فورس کمانڈ کا ہوگا، لیکن یہ جو کیپیسٹی ہے، از اٹ ریسٹرکٹڈ ٹو لینڈ اونلی، یا یہ کہ جو ہمارے ایئر پلیٹ فارم ہے اور نیول جو پلیٹ فارم ہے وہاں پر بھی یہ ساری اسی رینج کی کیپیسٹی یا کیپیبلٹی اویلیبل ہے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں، مختصراً جواب یہ ہے کہ چاہے ہماری بحریہ ہو چاہے ہماری فضائیہ ہو، ان کے پاس بہت ایکوریٹ اور ڈیپ پینیٹریشن والے روایتی اور تصویراتی دونوں ہتھیار موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، جو ان کی روایتی فورسز ہیں، یعنی پاکستان ایئر فورس ہے، اس کے پاس اس کو پریسیشن گائیڈڈ میونیشن یا اسٹینڈ آف ویپنز کہا جاتا ہے، وہ موجود ہیں۔ اور اسی طرح ہماری جو بحریہ ہے اس کے پاس بھی بہت لانگ رینج سرفیس ٹو سرفیس میزائلز موجود ہیں، جو کہ خود پاکستان نے
اپنے داخلی وسائل سے تیار کیے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, خوشخبری سنانا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کو, کہ ان کی ایکوریسی اور ان کی جو مار کرنے کی صلاحیت ہے وہ دنیا کے جو بہترین سرفیس ٹو سرفیس میزائل دنیا کی نیویز استعمال کرتی ہیں, اس طرح امریکہ کی ہارپون میزائل ہے یا فرانس کا ایکسوسیٹ میزائل ہے, اس سے کہیں زیادہ ان کی رینج بھی ہے اور ایکوریسی بھی ہے. اور یہ الحمدللہ پاکستان کے سائنسدان اور انجینئرز کی محنت کا ثمر ہے, اور پاکستان بحریہ کے کئی پلیٹ فارم اس سے لیس ہیں, اور وہ زمین کی سطح پہ بھی یعنی کہ لینڈ اٹیک کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں, اور بھارت کے جو بڑا بحری بیڑا ہے, ان کے ایئر کرافٹ کیریئر, ڈسٹرائرز, فریگیٹس, ان کو بھی بہت ایکوریٹلی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو میں آپ کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ اگر بھارت کو کسی اور ڈومین میں لینڈ کے علاوہ میری ٹائم ڈومین میں یا نیول ڈومین میں کوئی اگریشن کرنے کی غلط فہمی ہوئی, تو عین ممکن ہے کہ لینڈ کے مقابلے میں ان کو جو نقصان ہے وہ کہیں زیادہ ادا کرنا پڑے. بلکہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسی کرائسس کے دوران جب یہ ایوالو ایسکیلیٹ ہو رہا تھا یہ کرائسس لیٹ اپریل میں, تو انہوں نے اپنا بحری بیڑا اپنے بندرگاہ سے روانہ کیا, لیکن جب پاکستان کی طرف سے بڑی کیلکولیٹڈ سگنلنگ کی گئی تو انہوں نے واپس جانے پہ ان کا بحری بیڑا, جس میں ان کا ایئر کرافٹ کیریئر بھی شامل ہے, وہ مجبور ہو گیا تھا, کیونکہ وہ ہماری بحریہ کی صلاحیت کو جانتے ہیں. ہماری بحریہ یہ حقیقت میں جانتا ہوں کہ وسائل بھی اس کے پاس کم ہیں, افرادی قوت بھی کم ہے, اور پلیٹ فارمز بھی کم ہیں, لیکن ان کی جو آپریشنل کیپیبلٹی ہے اور ان کی جو ٹیکنیکل مہارت ہے وہ دنیا میں بہترین ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر انہیں بحری ڈومین میں کوئی حرکت کی کوشش کی تو ان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. اور تیسری بات یہ کہ جہاں تک ہماری ایئر فورس کا تعلق ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو صرف اظہار کیا تھا فروری 2019 میں آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں, آج سے 6 سال قبل, تو ہم نے کچھ پاکستان کے لوکلی مینوفیکچرڈ H2 H4 ویپنز یوز کیے تھے, جو کہ اسٹینڈ آف ویپنز ہیں, کنونشنل ویپنز ہیں, انتہائی ایکوریٹ ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے جو ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف آپریشنز تھے ایئر مارشل صاحب, انہوں نے اس کی ایک ویڈیو فلم بھی دکھائی تھی کہ جوابی کارروائی میں ہم نے صرف اپنی صلاحیت کو ڈیمونسٹریٹ کیا تھا, اس کو ایکوریٹلی ہم نے دشمن کو نقصان نہیں پہنچایا تھا, صرف یہ وارن کرنے کے لیے کہ اگر آپ نے ابھی تک تو ہماری ملٹری ٹارگٹس کو ہٹ نہیں کیا, اگر آپ کرتے تو یہ سارے بیسز آپ ہمارے رحم و کرم پہ ہیں, ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہی فائٹر پائلٹ, وہی ایئر کرافٹ کا پائلٹ جو کہ اس کو اسٹیئر کر رہا ہے اس میزائل کو, وہ اگر اسٹیئر نہ کرے تو آپ کے وہ میجر بیسز, آپ کے کمانڈ سینٹرز, بریگیڈ ہیڈ کوارٹر, وہ ہمارے ہر وقت رحم و کرم پہ ہیں. تو یہ صلاحیت ایئر فورس کے پاس تو بہت عرصے سے موجود ہے, نیوی نے بھی ریسنٹلی ڈیولپ کی ہے. تو الحمدللہ چاہے وہ بحری حدود ہوں, چاہے فضائی حدود ہوں, چاہے زمینی حدود ہوں, الحمدللہ تینوں ہماری افواج کے پاس ایسے سٹینڈ آف ویپنز موجود ہیں جو کہ روایتی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے بھارت کے اندر بہت ڈیپلی, بہت ایکوریٹلی, بہت کاری ضرب لگانے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہیں. اور یہ بہت بڑا پیغام بھارت کے لیے ہے کہ وہ کسی نوعیت کی کوئی بھی ایسکلیشن اور جارحانہ کوئی کوشش کرے گا تو اس کو بہت بھاری قیمت ہر ڈومین میں ادا کرنی پڑے گی. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جناب محمد علی صاحب, ہمارے ناظرین کو ری ایشور کرنا, ان کو آگاہ کرنا, ان کو یہ بڑی کلیدی معلومات دینا ہر پاکستانی کے لیے ظاہر ہے کہ بہت ری ایشورنگ, بہت کانفیڈنس بلڈنگ تھی. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ.